تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آئی بی ویری بریف اور میں چاہوں گا کہ سوال جواب کا سلسلہ زیادہ ہو. پرسوں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی صاحب خود لاہور آئے اور انہوں نے ایک جو نان بیلیبل وارنٹ تھا عدالت کا وہ پیش کرنے کے لیے پولیس کی مدد مانگی جو قانوناً دی گئی. چونکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کا یا کوئی آپریشن کرنے کا مقصد نہیں تھا، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، تو ان کو مناسب سی نفری دے دی گئی کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں. جب وہ وہاں گئے ادھر بات چیت شروع ہوئی، اسی دوران وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا جس سے وہ ڈی آئی جی صاحب زخمی بھی ہوئے اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے. تو امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے مزید پولیس فورس بھیجی جائے. جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے تیار ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمز پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا. گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے. رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے. اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی. پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو. تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے. یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا. اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار، شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا. لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا. جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں. یہ سلسلہ جاری رہا. سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا. ان کے اوپر فزیکلی ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے. ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، انہوں کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا. یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو. اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا. اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے. اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے. ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے. ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا ہائی کورٹ نے جو ہی یہ ریٹ ہوئی اور ساتھ ہی پی ایس ایل کے ٹائم آ گیا. جب پی ایس ایل کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیسیجن لینے کی بات تھی کہ چونکہ مال روڈ بالکل ساتھ ہے، ٹیمیں مال روڈ پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کو ہم نے سیفلی کیری کرنا تھا. وی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دوز ٹیمز اور ٹو دا روٹ. اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا غلط کام ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک انتہائی سکسیسفل برانڈ جو دنیا کا دوسرا بڑا کرکٹ فرنچائز ہے اس کو کوئی نقصان ہو. جبکہ دوسری جانب سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پرواہ شاید نہ کی جائے. اس وجہ سے ہم نے اپنے پیش قدمی کو روکا. چونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو چکی تھی، مجھے بلایا جا چکا تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا. ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے، اور ہم نے وہاں پہ ہمیں حکم ملا کہ آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے. اور جب ہمارے ساتھ جو ریٹ کنندہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا اور ان کو آج دوسری پیشی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس
کو ایگزیکیوٹ کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے اور پولیس کو بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق چلیں. جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں مختلف دفعات میں اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی. دیٹس اباؤٹ اٹ فرام مائی سائڈ جی. بہت ساری تصاویر ہیں جو میرے پی آر او آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ساری تصاویر آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں. تو اس معاملے میں میڈیا از ویل انفارم کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. آئی ول اوپن دا ہاؤس فار کوشچنز جی. اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ایک کر کے, پچھلی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ سب کے جواب دی جائیں گے. جی فراز صاحب. آپ نے بھی سوال کیا ہے, ایک تو مس انفارمیشن جو ہے وہ بھی مانا ہے کہ یہ نو گو ایریا بن چکا ہے. آپ نے بھی کہا کہ یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. سن لیں, اگر نو گو ایریا وہ بن چکا ہے تو اس کو کس طرح واپس سے اس کی حالت میں لیا جائے گا. نمبر 2, میں ایک ایک سوال کا جواب دوں, دوسرا بھی آپ سے پوچھوں گا. ایک سوال کا جواب ایک دفعہ, دوسرا بھی پوچھوں گا. ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ پنجاب پولیس آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس پر میٹنگ کریں اور اس میں انہوں نے کچھ نام دیے شاہ محمود, یاسمین راچی, یہ وہ. کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی؟ کیا وہ جو ملزم جنہوں نے یہ حملے کیا پہلے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو حوالے کریں, کیا وہ کہیں گے آپ جی پہلی بات یہ کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور کیا وہ نو گو ایریا ہے. جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہ ہو کسی ملک میں, کسی علاقے میں, تو وہ اس کو ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نو گو ایریا بنانے کا مطلب یہ ہے, بنانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پولیس سرچ نہ کر سکے یا نہ جا سکے. الحمدللہ جو پاکستان میں نو گو ایریاز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ کوئی ایسا نو گو ایریا ہو جو ہم پہلے سنتے رہے تھے خیبر پختونخوا یا ہو کسی اور جگہ پہ. اب ہم نے ہائی کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں, ہماری کل ہائی کورٹ میں یہی استدا ہوگی اور آج بھی ہوگی کہ یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جائے, ہمیں وہاں سرچ کرنے کی بھی اجازت دی جائے اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی ہائی کورٹ کو کہ وہ ان کو ڈائریکشن دیں کہ یہاں ہمیں پولیس طور پہ, قانونی طور پہ نہ صرف وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے بلکہ ہماری اس میں مدد کی جائے. اب جو دوسرا جی ہائی کورٹ میں, جی میں سوال کا جواب دینے دیجئے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر کسی سے بات چیت ہوگی. ہائی کورٹ نے واضح طور پہ, فواد صاحب وہاں خود تشریف لائے تھے, کہا کہ یہ مذاکرات آپ کیجئے. پہلے اس کا مقام 5 بجے تھا, 6 بجے آئی ہیو ٹو بی ان دا سول سیکریٹریٹ, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں. جو بھی ان کی طرف سے ٹیم میں لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جی آگے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات فرمائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان میں خود سب سے بہادر, سب سے دلیر اور جرائم کے خلاف کارروائی کرنے والی فورس سمجھا جاتا تھا. لیکن جو آپ نے مظلومیت کی داستان سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کارروائی کرنی نہیں چاہیے تھی. جی جی میرے کیونکہ جی میں مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. اگر اس کو آف کر دیں سب کو آواز آ جائے گی. شکریہ. پولیس جو ہے اس کو ایک پروٹوکولز ہیں. ہم کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں گئے جس طرح آپ نے کہا سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں ان دنوں میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہاں پہ 81 ٹائمز ہم پہ گولی چلی ہے اور اس میں ہم نے 42 دفعہ ان کو مجرموں کو انجام تک پہنچایا ہے. اور ہمارے بھی 18 بندے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بہادر پولیس فورس ہی کر سکتی ہے. ہمارا ایک بندہ شہید بھی ہوا ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں, اور یہ بہت بہادر فورس ہے. لیکن ریسٹرینٹ شو کرتے ہوئے تاکہ لائف کا لاس نہ ہو. اس سے پہلے ایک اور مذہبی عسکریت پسند جماعت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا جس میں 6 لاشیں گر گئی تھیں اور جس کا نقصان بعد میں پاکستانی قوم کو ہوا. اس میں یہ بہت آسان ہوتا ہے گولی چلانا. بہادری یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. جی مجھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لینا دیں. 1 منٹ, میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بند کریں گے.